وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. محترم حضرات، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 78 اور 79 دو آیات تلاوت کی گئی ہیں. کل بھی ہم نے یہی آیات تلاوت کی تھی. اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ جان کر آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروایا. اہل ایمان کو اللہ نے وہاں غلبہ نصیب فرمایا اور فرعون کو اس کی بظاہر طاقتوں کے مطابق اس کو ذلیل و خوار بھی کیا. یہ اس مالک کا اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہی رویہ رہتا ہے کہ آخر میں وہ اہل ایمان ہی کو برتری نصیب کرتا ہے اور اس کے نافرمان ایک وقت میں آ کر خوار ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال تک اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اور پھر غزوہ بدر کی صورت میں اللہ نے سچائی کو ظاہر کر دیا اور پھر کفر کو خوار کر دیا. ان کے بڑے بڑے 14 لیڈر وہ قتل ہوئے، ان کو گڑھے کے اندر پھینکا گیا اور یہ صرف ان کے مقابلہ میں 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غزوہ بدر میں شہید ہوئے. ان کے کل 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی قیدی ہوئے. یہاں جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے ایمان کے ساتھ جاری و ساری تھا. فرعون نے بڑی تکلیفیں دی، بڑا خوار کیا، کرنے کی کوشش کی. بچے جو تھے ان کو ذبح کرتا رہا اور بچیوں کو اور عورتوں کو باقی رکھتا رہا. اللہ اکبر. لیکن آخر اللہ رب العالمین نے فرعون کو اپنی طاقتوں کے ساتھ اور اس کے لاؤ لشکر کو سب کو ذلیل و خوار ہی نہیں کیا بلکہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا اور عبرت کے طور پہ فرعون کی لاش کو دریا نے، سمندر نے باہر نکال دیا. باہر نکال کے کنارے پر اس کو پھینک دیا تاکہ دنیا عبرت کے طور پر دیکھ سکے کہ یہ وہی فرعون ہے جو الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور رب العالمین کہلاتا تھا. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جس کو موت آ جائے، جو ڈبو دیا جائے، وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پہ قرآن مجید کے یہ واضح فرمایا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ لوگوں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے باقی رہنے کا اور اس کا چہرہ باقی رہے گا کا مطلب ہے اللہ کو حیات اور زندگی ملی رہے گی اور باقی دنیا ساری ہلاک ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب فانی ہے اور جس کو بقا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے.
ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ان کو بتا دیا اس ضمن میں کہ جو خدائی کا اور الوہیت کا اور ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا وہ اب سب کے سامنے ایک پانی کی مخلوق کے ساتھ اللہ نے اس کو لمبا لٹا دیا ہے، اور بلکہ آخر میں بندہ برخاش کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ بہت سے مجرم جو ہیں وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ کہ بہت سے مجرم جہنم کی آگ کو دھاڑتے ہوئے وہ دیکھیں گے، اپنے کانوں سے اس کی آواز بھی سن لیں گے اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیں گے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے التجا کریں گے کہ یا اللہ اب کراچی کا ایک دفعہ سفر کرا دو یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دو، لیکن یہ نہیں ہوگا، واپسی کا سفر نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ بتایا کہ دیکھو آخر کامیابی میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ یہ اسرائیل کا بھی اسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، بیٹے شہید ہوئے، بچیاں شہید ہوئیں، نوجوان شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، اور عورتیں شہید ہوئیں۔ شہادت جو ہے مسلمان کے اندر یہ وہ درجہ اور مقام ہے، یہ کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ حضرت خالد بن ولید سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے۔ کہا یا اللہ ساری زندگی ما ترکت خطوۃ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، عراق کی چپے چپے میں گیا، نجد میں گئے خالد بن ولید، کنویں کھودے، مشنیں بنائی، اور دشمن کے خلاف ہزاروں میل کی مسافت کر کے وہ ان کے مقابلے میں گئے۔ تو جب موت کا وقت آیا تو بستر پہ آ گیا تو روتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ یا اللہ کوئی جگہ تو چھوڑی نہیں، میرا جسم جو ہے اس کا ایک ایک حصہ زخموں سے چور ہو گیا اور کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں تیر اور تلوار اور نیزے کے زخم نہیں لگے، لیکن مجھے ایک اونٹ کی موت آ رہی ہے، میں بستر پر مر رہا ہوں، مجھے اس راستے میں شہادت کیوں نہیں دی؟ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں سارے کے سارے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے چونکہ ان کی زندگی ساری ہی جہاد میں گزر گئی، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اتنی اللہ اکبر سخت بمباری میں کہہ لیں اور اتنی سخت گولیوں کی بچھاڑوں میں، میزائلوں میں اور ٹینکوں کے درمیان تو وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ سارے لوگ تو نہیں چلے گئے، کچھ بچ بھی گئے اور کچھ ہی نہیں بچے، بہت سارے بچ گئے۔ تو اللہ نے جن کو شہادت دینی تھی ان کو شہادت حاصل ہو گئی، لیکن آخر میں یہ چھوٹی سی پٹی 40 میل کی آپ جانتے ہیں کہ ایسے کہہ لیں کہ وہ آپ کا گلستان جوہر ذرا آدھا کراچی لگا لو، آدھا بھی نہیں بنتا، اتنے لوگ ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے ان مسلمانوں کے ذریعے سے کفر کو، اسرائیل کو خار کر دیا کہ جو کہتے تھے جن کا ہراسہ اور جن کا دفاع کوئی توڑ نہیں سکتا، جن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دنیا کے اندر وہ سب سے بڑا طاقتور ہے، آخر وہ خار ہو کے نکلا۔ کتنے قیدی ہوئے، کتنا نقصان ہوا، اور حتیٰ کہ امریکہ جیسے جو دوست تھے، جو سپر پاور تھی، دنیا کی ہیبت اتنی طاری ہو گئی ان کی کہ اس نے پھر جو ان کا تعاون تھا وہ بھی روک لیا۔
وہ بھی روک لیا، اور کفر کی نظروں میں بھی اللہ نے اس کو خار کر دیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور جو لوگ مشرک ہیں ان کی زبان سے بھی کہلایا کہ ان کا ایک ایک بچہ شہید ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور وہ اللہ کا نام لیتا تھا، کسی حبل اور کسی سوا کو انہوں نے نہیں پکارا، صرف اللہ کی طرف رجوع رہے۔ کسی کی مدد ہمارے طرح یا علی مدد، یا حسین مدد، جو خود نہیں اپنی حفاظت کر سکے ان کے لیے ہم جنگوں میں پکارتے ہیں۔ بہرحال اللہ جنرل ضیاء کو یہ جزائے خیر دے، اس نے ہماری فوج کا بھی نعرہ تبدیل کیا، ان کو سکھایا کہ تم نے اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، یہ نعرے اللہ کی کبریائی کے اعلان کیے تو ان کا بچہ بچہ سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بڑائی کا۔ چونکہ پیشتر لوگ جو ہیں وہ توحید پرست اور کتاب و سنت کے ماننے والے تھے۔ بہرحال اللہ جو ہے آخر میں اپنے بندوں کو ہی عزت سے ہمکنار کرتا ہے، تو شہادت کا جو مرتبہ ہے اور جو راستہ ہے یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں، نہ امریکیوں کے پاس ہے، نہ یورپ کے پاس ہے، نہ برطانیہ کے پاس ہے کہ ان کا وزیر اعظم جہاز میں سوار ہو کے آ جائے، ان کے پاس یہ نہیں ہے درجہ۔ یہ صرف مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ان کو اس اعزاز سے نوازا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے آ کر فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو جب وہ چڑھ کر کے پیچھے دوڑا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، چونکہ پیغمبر کوئی بھی ہو وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں جگہ نہیں چھوڑتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر اجازت کے، ان کو یقین ہو گیا یونس علیہ السلام کو بھی عذاب تو قوم پہ آ جائے گا، اللہ سے وعدہ بھی ہو گیا ابھی چلو، لیکن اللہ رب العالمین نے جب وہ نکل گئے، حضرت یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے بغیر اجازت کے، تو وہاں جاتے ہی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، اجازت نہیں لی تھی صرف۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اجازت ہونے کے بعد قوم کو اللہ نے آرڈر کیے بھی اب آپ چھوڑو راستہ، چونکہ پانی سر سے گزر گیا ہے، یہ اپنے ظلم اور زیادتی سے باز نہیں آتا۔ اللہ نے سارا کچھ اس کو دکھا دیا ہے، جن جادوگروں پر ان پر اس کا اعتماد تھا، اللہ نے ان سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور جادوگر کہ جتنے کرتب تھے اور فرعون کی جو طاقت ان پر تھی، چونکہ خود تو وہ ڈھیر ہو چکا تھا پہلے ہی، وہ بھی سارا ذلیل و خوار ہو گیا، ابھی بھی آنکھوں سے دیکھ کے یہ ایمان نہیں لاتا، تو یہ اس قابل نہیں رہا کہ اس کو اب باقی رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ظلم کرے گا بنی اسرائیل پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کے یہاں سے چلو۔ اور فرعون نے جب یہ دیکھا، وہ سست اور کاہل نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات نکل گئے اور ان کے ساتھی بھی سارے نکل گئے، ان کی قوم بھی نکل گئی، تو فرعون بھی راتوں رات جاگتے ہوئے پیچھے چڑھ دوڑا پورے لاؤ لشکر کو لے کر۔ اور اللہ رب العالمین نے اب وہ موقع غنیمت جانا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی نکل گئی، دریا کراس کر گئی، اللہ نے اسی عصا کے ذریعے سے 12 جرنیلی سڑکیں بنا دی، راستے بھی خشک کر دیے، اور کیچڑ سے ان کو محفوظ کر دیا۔ وہ کراس کر کے کنارے پر پہنچ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے کہ اے موسیٰ، یا نبی اللہ سے دعا کرو کہ پانی چلنا شروع ہو جائے تاکہ فرعون ہمارے پیچھے نہ آ سکے، چونکہ ہماری طرح کشتیاں تو نہیں تھیں، جرنیلی بیڑے تو نہیں تھے کہ چلو ان بیڑوں کو روک لیا جائے، جیسے یمنیوں نے پکڑ لیے نا بیڑوں کو، کن کے بیڑوں کو؟ اسرائیل کے بیڑوں کو روک لیا انہوں نے، تو پیدل ہی جانا تھا اور انتظام بھی نہیں تھا۔ تو کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ پانی چلنا شروع ہو جائے۔ کیا
یار عجیب بات ہے کہ ایک آسا لگتا ہے تو 12 جرنیلی سڑکیں ہو جاتی ہیں، اور پانی تو اپنی سطح کو تبدیل نہیں کرتا، پانی ہمیشہ ڈھلان کی طرف جاتا ہے۔ یہ سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ایمان کا کوئی قصہ کسی کے دماغ میں اللہ پر ایمان کی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں ہوئی۔ فرعون بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کی قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ آخری درجے کا کفر جو دل سے نہیں ٹوٹتا تھا، ایمان کی دولت ان کو نصیب نہیں ہوتی تھی، تو پھر اللہ نے جو ہے اب غافل کر دیا ہے۔ جب بندے کو شکنجے میں کسنا ہوتا ہے تو پھر وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت چھن جاتی ہے۔ تو بصیرت چھن گئی، فرعون جو ہے اور اپنے لو لشکر کے ساتھ، اپنی سواریوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس میں بہت ساری باتیں اور بھی کرنے والی ہیں، وہ ہم کر چکے ہیں پہلے۔ جو بتانے والی ہیں کہ فرعون کا گھوڑا جو ہے وہ کیسے داخل ہوا، کیسے داخل ہوا، یہ بھی ذکر کیا ہے حدیث نے سارے کا سارا، ورنہ وہ داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ کو بتایا کہ یہ مخلوق انسانوں کے علاوہ یہ گھبرا جاتی ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو ان کو احساس ہوتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ بہرحال گھوڑے کو جس طرح داخل کیا گیا، اور اللہ اکبر کبیرہ، تو یہاں جب داخل ہو گیا سارا لشکر، تو اللہ نے پانی کو پہلے نہیں آرڈر کیے چلنے کے، قوم گھبرائی رہی، پریشان رہی، تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، ان میں کوئی اتنا بڑا ولی نہیں تھا جو ہمارے ولیوں کی طرح ساری کائنات پر غالب ہو، کوئی دھاگے کے ساتھ لٹکا رہے، کوئی اس بات پر قادر ہو کہ اللہ رب العالمین کو بچائے۔ ان کے اندر کوئی ایسا ولی نہیں تھا، سب ولی ڈر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے نا، یہ سارے ڈر رہے تھے، اور ان کو پتہ نہیں تھا اس حقیقت کا، صرف اللہ رب العالمین جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی دعا نہیں کی ہے، اللہ نے فرمایا نہیں بھی موسیٰ، ہم ابھی تو چاہو بھی ابھی نہیں، ہمارا کام باقی ہے، ابھی کام باقی ہے۔ بہرحال وہ لشکر داخل ہوا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چڑھ آیا اور چڑھ دوڑا۔ فَخَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، پھر اللہ کہتے کہ پانی کو ہم نے ان کے اوپر بلند کر دیا، اور پانی نے ان کو ڈھانپ لیا۔ مَا غَشِيَهُمْ، اس کا ڈھانپنا بھی بڑا عجیب تھا، ڈھانپنا بھی عجیب تھا کہ کچھ نہیں چھوڑا، باقی سب کا صفایا کر دیا۔ اور فرعون جیسے جو ہے اس وقت ان کی بھی حالت یہ تھی کہ آمنا کہہ کر وہ کہتے ہیں ایمان ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جل جاؤ، اس کے منہ میں مٹی ڈالو، مٹی ڈالو، کہیں مجھے ترس نہ آ جائے، ترس نہ آ جائے۔ تو فرعون جو ہے وہ پھر ایمان لانے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا آخر میں۔ تو اس لیے ایمان کے بارے میں بھی یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ آدمی ایمان بھی اسی وقت اس کا مانا جائے گا جب اس کی موت، اس کی روح یہاں تک نہیں پہنچ جاتی، اس سے پہلے پہلے کام ہوگا۔ اگر یہاں تک پہنچ گئی تو پھر بات نہیں مانی جاتی۔ بس بھائی اب تو نے جو کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا دنیا میں، اب تیرا معاملہ تمام ہو گیا ہے۔ تو بہرحال فرعون جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو بھی راستے سے ہٹا لیا، یعنی سیدھی راہ پہ اس کو نہیں آنا دیا، چونکہ کئی لوگ خوف کے مارے ہوئے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا هَدَىٰ، اور خود بھی وہ ہدایت اختیار نہ کر سکا، یعنی ہدایت بھی اختیار کرنا یہ کسی ذاتی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ آدمی اگر چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس راستے پہ، پھر اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور جن کی توفیق ہی نہیں ہوتی، جو چاہتے ہی نہیں ہیں، جو غور ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو فرعون کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ اس نے اپنی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ بعض دفعہ کسی قوم کے
تباہ کرنے میں لیڈر کا ہاتھ ہوتا ہے، کبھی اسی لیڈر کی وجہ سے وہ بندے اللہ کی توفیق سے ایمان لے آتے ہیں، اور کبھی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راستے سے ہٹے رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے، اللہ کے احسان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے توفیق بھی مانگے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے بڑے بڑے سرکشوں کو بھی متنبہ کیا ہے کہ آپ کی نجات اسی میں ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو اور اس کے دین کو قبول کر لیں، ورنہ آپ کی یہ شوکت، یہ شان و شوکت اور یہ فرعونیت اور یہ طاقت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آخر آپ کے کام جو آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے اہل ایمان کی قدر و قیمت اور ان کی شان اور مرتبہ اور ان کے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ دیا۔ ان کے اعمال کا نتیجہ جنت تھا، اور اہل کفر کا نتیجہ جو تھا وہ جہنم ہے۔ دونوں کا اوپر ذکر کیا دو آیات میں تو اللہ نے اپنے بندوں کو متنبہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے یہ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اس کے مقابلہ میں جو جہنم کی تکلیف ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اگر آپ جیت گئے ہیں، ایمان کی دولت آپ کو مل گئی ہے، تو پھر آپ کامیاب و کامران ہیں، اور پھر آپ کے لیے ہم نے جنت کی فضاؤں کو تیار کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط لگائی ہے کہ زبانی کلامی ایمان نہیں ہے، میں ایمان بھی لاؤ گے وعامل الصالحات، اور عمل صالح بھی کرو گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زبان سے ایمان لا لیا کافی ہے، نہیں، ایمان لایا وہ ہوگا فائدہ اس کا، یہ نہیں کہہ رہے کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو بدعمالیاں کرتا رہے گا تو بچا رہے گا، نہیں، جائے گا آخر میں جنت میں، لیکن اس سے پہلے ٹھپائی ہو جائے گی۔ شریعت نے اس لیے شرط لگائی ہے کہ ایمان بھی لاؤ اور لا الہ اور عمل صالح بھی کرو۔ اور عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ وہ شریعت نے بتایا کہ اس کی 3 صفات شریعت نے ذکر کی، تینوں کی ہیں ذکر، کہ اگر تم جنت کے صحیح مستحق بننا چاہتے ہو تو ایمان لاتے ہو، پہلے اسلام کا اقرار زبان سے کرو، پھر دل میں یقین بھی ہو، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ اقرار تو منافق بھی سارے کرتے تھے نا، عبداللہ ابن ابی بھی اقرار کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی بنا دیا، اپنا لعاب بھی اس کے منہ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے بخشش اس کی نہیں کی، نماز بھی پڑھتا تھا، نہیں کی۔ اس لیے ایمان صرف زبان سے لانے کا نام نہیں ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں، ہاں جی۔ اور جو ہندو کہتا ہے جوگی جگت سیکھی نہیں، کپڑے رنگنے سے کیا ہوگا، جوگی جگت سیکھی نہیں، کپڑے رنگنے سے کیا ہوگا، ہاں نہیں، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، تو یہاں آتا ہے وہ جملہ، تو دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کپڑے رنگنے سے کیا ہوگا کہ دل سے ایمان لانا ضروری ہے، تو منافق کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ دلی طور پر مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ابو جہل اللہ کو مانتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہم سے زیادہ مانتا تھا کچھ، جو ہمارے ایمان کی اور شرک کی حالت ہے، وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جا کے کہتا تھا، اس کو ایمان تھا نا کہ ہمارا رب ہے، وہ اس سے التجائیں کرتا تھا، لیکن ہم تو اس حالت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، کہتے اس نے سارا ہمیں بچایا، بم راوی سے گرتے رہے ان کی وجہ سے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، یعنی ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے۔ تو بہرحال دل سے مان لے کوئی، زبان سے اقرار کر لے، لیکن تیسرا کام نہیں کرتا اگر تبھی وہ پھنس جائے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ عمل ہے۔ میں علماء کے مسلک نہیں یہاں کوئی بیان کر رہا، میں صرف ٹوٹلی جو اللہ رب العالمین نے یہاں ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ عمل وعامل الصالحات، نیک عمل کریں گے، اور عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب نیت نیک ہو، اللہ کے لیے ہو، اور پھر عمل سنت کے مطابق ہو۔
پھر وہ عمل صالح بنتا ہے۔ اس لیے عمل بھی ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہی نکتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا جب انہوں نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ شیعہ حضرات جو سب سے زیادہ پریشان ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، وہ اسی سے ہے۔ یہ بدبخت زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو، اسی لیے پریشان ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں ان کا فیصلہ تلوار سے کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر اے خلیفۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقاتل الناس، اب کیسے لوگوں سے لڑو گے؟ یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ عصم منی دماءہم واموالہم واعراضہم، ان کی عزتیں، ان کا مال، ان کا خون، یہ سب کچھ محفوظ ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ قتل نہیں کر سکتے اس کو، آپ کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ آپ نے اتنا حصہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پڑھ لیا، اگلا کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا الا بحق الاسلام، جو اسلام کا حق ادا نہیں کرتا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کا فیصلہ ہم تلوار کے ساتھ کریں گے۔ تو اس لیے اقرار بھی ضروری ہے، دل سے یقین بھی ضروری ہے، اور عمل بھی ضروری ہے۔ پھر اللہ نے جنت کی بشارت سنائی ہے اہل ایمان کو، جنت عدن کی۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے، دشمن کی اور کفر کی سازشوں سے حملہ کو اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔